السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان کے روزے بھی بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ کا پریویس ٹاپک جو تھا وہ تھا روزہ، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ آپ کی پریویس ٹاپک میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا۔ آپ کو روزے کا تعارف کروایا گیا تھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کو قرآن مجید میں کیا نام دیا گیا ہے۔ آپ کے نالج کے لیے ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں کہ روزہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کی لفظ آیا ہے سیام، جو کہ صوم کی جمع ہے، اور صوم کا مطلب ہے رک جانا یا خاموش ہو جانا، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا روزے کی فرضیت، کہ اسلام میں ہم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے۔ روزہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی تھی ان پہ بھی فرض تھے اور ہم پہ بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا تھا روزے کی اہمیت کے بارے میں۔ روزہ ایک اہم بدنی عبادت ہے، یہ ہمارے بدن کی بھی عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے جو ہے ہر مذہب میں روزے کا تصور موجود ہے۔ روزہ انسانی بھائی چارے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ رمضان کو ہمدردی کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، تو وہ بھی بھوکے پیاسے ہوں گے، ان کے گھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے دل میں ایک احساس، ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری طرف روزہ جو ہے وہ جسمانی صحت کو درست رکھتا ہے اور اسے بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہاں تک آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا گیا تھا۔ اب آگے کا ہم پڑھیں گے کہ رمضان المبارک کی برکتیں۔ آپ کو بتا دوں رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور برکت والا ہے۔ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر، یعنی 70 کا مطلب یعنی 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور اسی ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ یہ ایک اتنا برکت والا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کسی کے گھر میں کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کہ ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک ہمدردی آ جاتی ہے کہ ہم جو اتنے بھوک برداشت کر رہے ہیں، تو جو ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں تو وہ بھی تو بھوک برداشت کر رہے ہوں گے، تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم اپنے برے کاموں سے دور رہتے ہیں، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملتا ہے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ رزق والا، اس میں ہر کسی کے گھر میں ہر قسم کی رزق مہیا ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شب قدر، یعنی یہ رمضان المبارک کے آخری 10 روزے جو ہوتے ہیں، جس کو ہم آخری عشرہ بھی بولتے ہیں، اس کی راتوں میں جو ہے ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہت افضل ہے، 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ قدر میں ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات ملائکہ یعنی فرشتے اور روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔
طلوع فجر تک یعنی صبح تک جو ہے یہ رات جو ہے سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں نہیں معلوم کہ شب قدر کس طاق رات میں آتی ہے، لیکن ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آخری عشرے میں ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد تک نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں طاق رات کا اجر دینے والی ذات ہے۔ آپ کی نالج کے لیے ایک اور انفارمیشن آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ وجود میں آیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، کسی بھی ٹائم آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کہ پاکستان جو ہے وہ کس مہینے میں جو ہے کس اسلامی مہینے میں جو ہے وجود میں آیا تھا، تو آپ کہہ سکیں گے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ رمضان المبارک میں پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں روزہ دار کے لیے انعامات۔ روزہ دار کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ جب روزہ دار جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہتے ہیں، ان کی رضا کے لیے رہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ جنت کو خاص طور پہ سجاتا ہے۔ جیسے شادی کا گھر سجایا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے جنت کو سجایا جاتا ہے، بلکہ اس سے اچھی طرح سجایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کے لیے جنت سجائی جائے۔ اس کے سیکنڈ ہے، روزہ داروں کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی پہلے روزے سے جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیطان ہر جگہ موجود ہے، جو کہ ہم مسلمانوں کو ہم انسانوں کو ورغلاتا ہے، ہمیں برے کام کرنے کی طرف مائل کرتا ہے، ہم سے برے کام کرواتا ہے، لیکن یہ رمضان مبارک کا ایسا پاک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ روزہ دار جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے دور رہے، تو وہ شیطان کو قید میں بند کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے۔ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمارے اسٹمک جو ہمارا معدہ ہے اس میں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، کیونکہ وہ خالی ہوتا ہے تو اس میں خوراک نہیں ہوتی، تو اس سے بو آتی ہے جو کہ ہمارے منہ کے ذریعے آتی ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، لیکن اس روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک جو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی خوشبو بو جو ہے وہ پسند ہے۔ نمبر 4، ہمارے پاس سے روزہ دار کو رمضان المبارک کی آخری رات معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ ہمیں معاف کرنے والی ذات ہے، ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن جب ہماری آخری روزہ ہوتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت دریا میں جتنی بھی مچھلیاں ہوتی ہیں، جو آپ سوچیں اب دریا کتنا بڑا ہوتا ہے، جب اس میں ہزاروں لاکھوں تعداد میں جو ہے مچھلیاں ہوتی ہیں، تو جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ایک روزہ دار کے ایک روزہ رکھنے سے وہ اس کے لیے مغرب تک کی اذان تک جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو آپ سوچیں جب انسانوں کی ہماری دعا قبول ہوتی تو مچھلیوں کی دعا بھی قبول ہوتی، وہ ہمارے حق میں دعا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں روزے کے فائدے۔ روزہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک روزہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے روکتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم برا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، ہم اتنا پورا دن بھوکا پیاسے اس وجہ سے تو نہیں رہتے کہ ہم برائی کریں، تو ہمارے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھنے والی ذات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے ہیں، تو ہم ہر قسم کی برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ روزہ برائیوں اور گناہوں کے خلاف ڈال ہے۔ بے شک روزہ
ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں کے خلاف جو ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم کوئی برائی کرنے کا سوچتے ہیں، کوئی برائی یا گناہ کرنے کا سوچتے ہیں، تو ہمارے سامنے روزہ ایک دم سے آ جاتا ہے کہ نہیں، پر ہم سوچتے کہ نہیں، اگر ہم تو روزے کی حالت میں ہیں تو ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں، تو ہم ہر قسم کی گناہوں اور برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شاہد ہونے کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ شاہد کہتے ہیں ایک ہونا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو ہمیشہ ہی سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں خود بخود ہی آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ صبح سے لے کے شام تک جو ہم بھوکے ہیں، ہم عبادتیں کر رہے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، جو کہ ایک ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنی بھوک، پیاس، زبان اور نفسانی خواہشات کو قابو رکھنے کی مشق کرتا ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ہم جو ہے بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف ہو اور اس سے ہمارا روزہ خراب ہو، اور ہم نفسانی خواہشات، ہر قسم کی خواہشات جو ہمیں جو ہے برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثبت کہتے ہیں اچھے اثرات، فائدہ مند اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں، فائدہ مند اثرات ملتے ہیں ہمیں، کیونکہ ڈاکٹر آج کل تو ہمارے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بے شک اگر ہم بالکل یقین کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والی ذات ہے، ہم ہر قسم کی برائی سے جو ہے تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اور ہم دل سے رمضان کے 30 روزے رکھیں گے تو ہمیں اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان کے آخری عشرے میں، جیسے کہ آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس آخری عشرے میں لوگ اعتکاف پہ بیٹھ کے دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کر سکیں اور اس کی جو ہے نعمتیں اور اجر ہمیں مل سکے۔ یہاں آپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نالج کے لیے ہے، آپ کے نالج کے لیے ہے، میں اضافے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسلامی ڈیٹ کو فالو جب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو مکہ میں ان کے خلاف جو ہے سازشیں شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آپ نے مدینہ ہجرت کر لی تھی۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس ہجرت کے 2 سال بعد رمضان کے روزے ہم پر فرض ہوئے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، یعنی ہجرت کے 2 سال بعد ہم پر فرض ہوئے تھے۔ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہم برا کام کرتے ہیں، ہم جس قسم کا بھی کام کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ہمیں بدلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن سوائے روزے کے، روزہ واحد چیز ہے جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں اس کا اجر نہیں پہنچاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے ہمیں اس کا اجر دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے کاپیز کی طرف۔ آپ کو پریویس لیکچر میں کورس کنٹینٹ کا سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ بے شک مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی نیٹ کام کیا ہوگا۔ آپ نے کٹ نب پین یوز کرنا ہے، کٹ نب مارکر یوز کرنا ہے، پراپر مارجن لائنز لگانی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، اسلامک ڈیٹ لکھنی ہے۔ آپ نے جب آپ نے پچھلے اس میں لیکچر میں آپ کو
کورس کنٹینٹ کروایا گیا تھا آپ نے ایک پیج کے ڈبل سائڈس کر لیے تھے، ایک سائڈ اور سیکنڈ سائڈ آپ نے اس پہ کر لیا تھا اپنی کاپیز پہ. اس کے بعد آپ کے پاس جب تھرڈ سائڈ آئے گی تو وہ آپ نے اس طرح جو ہے جیسے ہم نے یہ ریڈی کیا ہوا ہے مئی گھر کا کام، آپ نے اس طرح کی ہیڈنگ دینی ہے. اس کے اوپر جو ہے آپ نے صحیح پراپر مارجن لائنز لگانی ہے، ہیڈنگ دینی ہے، اس کو اسکیچ بنانا ہے، شیڈ کرنا ہے. آپ نے کوئی بلیک مارکر یا کوئی بلیک پوائنٹر یوز نہیں کرنا ہے، اونلی پینسل آپ لوگ یوز کریں گے. یہ آپ کا یہاں پر آتا ہے فرسٹ پیج، کیونکہ پریویس لیکچر میں آپ کو بتا دیا گیا تھا. تو اس کے بعد میرا آج کے لیکچر میں یہ میرے پاس فرسٹ پیج ہے، لیکن آپ کی کاپی میں یہ آپ کا تھرڈ پیج آئے گا، تھرڈ سائڈ آپ کی آئے گی. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد جب آپ کا سیکنڈ پیج آئے گا، میرا جہاں پہ سیکنڈ ہوگا آپ کو فورتھ پیج ہوگا. آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، مارکر سے کٹنیو مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے سبق کی، پراپر اس کا اسکیچ بنانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے روزہ کی ہیڈنگ دینی ہے مارکر سے. اس کے بعد پھر آپ نے لائن لیف کر کے سوالات و جوابات لکھنے ہیں، بالکل نیٹ کر کے. مارجن لائن آپ کی ڈبل ہونی چاہیے، ڈبل آپ نے جو ہے اینڈنگ لائن لگانی ہے، پراپر اسکیچ اور شیڈنگ بھی کرنی ہے. اس کے بعد میرا تھرڈ پیج جو اب آئے گا وہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے سوالات و جوابات کی. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ نے سوال 1 لکھنا ہے. آپ کا سوال نمبر 1 آئے گا، روزے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ نے جیم لکھنا ہے مارکر سے. باقی اس کا آنسر جو ہے، جو ہم نے آج کا آپ کو لیکچر دیا ہے، جو لیکچر سمجھایا ہے، آپ نے اسی میں سے کرنا ہے. آپ کی میکسیمم جو ہے 3 پوائنٹس ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آنسر آپ لوگ خود ڈھونڈتے ہیں، خود بناتے ہیں، اور آپ کا آنسر جو ہے وہ 3 پوائنٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے. پراپر ہیڈنگ اور شیڈنگ دینی ہے، بالکل نیٹ کام کرنا ہے، کٹ نب پین سے کام کرنا ہے تاکہ آپ کی رائٹنگ بھی ٹھیک ہو سکے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارجن لائن لگی ہوئی ہے ڈبل، آپ نے بھی بالکل سیم اسی طرح سے اسٹریٹ مارجن لائن لگانی ہے ڈبل. جب آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا 3 پوائنٹس آپ لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ نے 1 لائن لیف کر کے ڈبل اینڈنگ لائن بھی لگانی ہے. ہر پیج پہ اگر آپ کا ایک سوال جو ہے ایک پیج پہ نہیں آ رہا تو آپ بے شک سیکنڈ پیج پہ دوسرا سوال لکھ لیں. لیکن اگر آپ کا ایک پیج پہ اب آپ نے یہ والا کویسچن کر لیا، فرسٹ کویسچن کر لیا، اس کے نیچے اگر آپ کے پاس 4 لائنس رہتی ہے تو آپ پھر اس کے نیچے کام مت کریں. اگر آپ کی 4 لائن سے زیادہ لائنس آپ کے پاس رہ گئی ہے تب آپ اس کے نیچے سیکنڈ کویسچن کر سکتے ہیں. لیکن اگر 4 یا 3 لائنس ہے تو پھر نہ کریں، پھر نیکسٹ پیج ہی یوز کرے کاپی کا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو. یہ ہے آپ کا مئی ٹاسک، آپ کو سمجھا دوں. سب سے پہلے آپ کی رہی ہے کہ سبق روزے کی پڑھائی کرے، اس کے بعد سوالات و جوابات تحریر کرے اور یاد کرے. سوال نمبر 1 آپ کے پاس ہے، روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. سوال نمبر 2 آپ کے پاس ہے، روزے کی کوئی سے 3 فوائد تحریر کرے. سوال نمبر 3 رمضان کے روزے کب فرض ہوئے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں ہم پر فرض ہوئے تھے. جنت کے کتنے دروازے ہیں اور روزے دار کو کس دروازے سے داخل ہوں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور روزے دار کو ریان نام کے دروازے سے داخل کیا جائے گا. قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا. قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا. اس کے بعد آپ کا آتا ہے ناظرہ زبانی، جو آپ نے یاد کرنا ہے. پہلا اور دوسرا کلمہ آپ نے یاد کرنا ہے. سورۃ الاخلاص بما ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. سورۃ الکوثر عربی، صرف اس کی عربی آپ نے یاد کرنی ہے. باقی پہلا دوسرا کلمہ اور سورہ اخلاص یہ آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. آپ سب کے پاس گھر میں نماز والی چھوٹی بکس ہوں گی جس میں دعائیں بھی ہوتی ہیں اور صورتیں بھی ہوتی ہیں، آپ یہ اس سے یاد کر سکتے ہیں. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب آتے ہیں آپ کے آج کے ہوم ورک کی طرف.
آپ نے پراپر جو آج کی ڈیٹ ہے 25 رمضان، یہ آپ نے لکھنی ہے اپنی کاپیز میں جب آپ کام کریں گے۔ آپ کا میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے مئی ٹاسک میں سے سوال نمبر 1 تا 5 کلاس ورک کاپی میں لکھنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ 5 سوال بتائے، آپ نے یہ 5 سوال اپنی کاپیز میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ کوثر کی عربی یاد کریے۔ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس لیکچر کے لیے سورہ کوثر کی عربی یاد کرنی ہے۔ باقی جو مئی ٹاسک میں آپ کو سورہ اخلاص اور پہلا اور دوسرا کلمہ کروایا گیا ہے وہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، لیکن آج کے ہوم ورک کے لیے آپ نے صرف سورہ کوثر کی عربی یاد کرنی ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور مئی ٹاسک میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، مئی ٹاسک آپ نے بہت نیٹ کرنا ہے، بہت پیارا کام کرنا ہے۔ کاپیز کی کنڈیشن بھی خراب نہیں کرنی، ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں سے پیجز ٹیئر کر دیں، پیجز ٹیئر نہیں کرنے، بالکل نیٹ کاپی ہونی چاہیے، کوئی انک اسپریڈ نہ کرے اس کے اوپر، بالکل اپنی کاپی کی کنڈیشن نیٹ رکھے تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کی کاپیز اچھی حالت میں ہوں۔ آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آئیں گے، آپ کو دوبارہ پڑھائیں گے، آپ کو لیکچر دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔